خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں رہتا اس کی. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی تھی. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک. اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں وہ محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً. ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے. وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے. یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے. اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے. لہٰذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو. تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا. یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے. رہبانیت
جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نفی ہے، مکمل نفی، لا رہبانیت فی۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل کے رضی اللہ تعالیٰ، وہ درویش برش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، واریر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے، روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور ایسا تو ہے، لا تفعل، مت کرو ہرگز، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی، پوچھا ہی کیا ہاتھ بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سے، ظاہر بات ہے مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سدھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ، اس سے غرض ہی نہ۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، دعوے بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو، کہ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات سراسر آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معصوم ہے، آپ کا سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں، اب تو گناہگار ہے۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں، دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پہنچ گئی۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا، واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھتا بھی ہوں، نازے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریف جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، بتاؤ نور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے، عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں۔ محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور تنقید کیا ہے؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے۔
حیات دنیاوی کے 5 انواع جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ ابھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں۔ بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس کو، وہ لائف کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا۔ اب اس میں کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھل سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والنہر، تفاخر بینکم۔ یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر بین، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر۔ یہ جو 34 سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کی صورت میں، پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکیں اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک جا، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں سے لٹکی ہوئی ہے اس وقت تک گئی۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا۔ بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں، جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی، ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا، وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی۔ اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185 آیت کا پہلا جملہ ہے، ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے، وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے۔ کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد
कमसल गैसिन अजब कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में जाकर ये बाइफरकेशन हो जानी है, या तो शदीद अज़ाब और या अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा। नाउ द चॉइस इज योर्स, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फैसला तुम खुद करो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ भी आखिरी अल्फाज वो है कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। क्यों? अगर तो दुनिया की जिंदगी में गुम हो गए, जैसे कि इकबाल ने कहा है कि काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक। दुनिया में रहो, तालिबे दुनिया ना बनो, तालिबे उक़बा, तालिबे आखिरा। दुनिया में रहो, बरतो, इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए पैदा किया गया भाई, बरतो, मता है, बरतने की शय है। हाँ, हलाल और हराम की पाबंदियां सामने रखो, बाकी बरतो। मतलूब ये ना हो, मकसूद ये ना, मतलूब आखिरा हो। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। मंजिल वो रहे, मुस्तहज़ब रहे, सामने रहे कि मैं तो अजनबी हूं, यहाँ ये मेरा वतन नहीं है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। जैसे किसी परिंदे को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह की मर्जी है, उसने भेजा है। जब तक वो चाहता अब रहेंगे यहाँ, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, तालिबे दुनिया का। तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, पतन नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया में से फला फला चीजें बहुत पसंद है, इस कदर रियलिस्टिक है। आपने औरतों के बारे में फरमाया मुझे इस दुनिया से पसंद है औरत। कोई तसन्नो और कोई भी तकल्लुफ और कोई खिलाफ फितरत बात नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों की जन्नत मेरी नमाज में है, मुझे खुशबू पसंद है। औरत की तरफ भी आपका रुझान था। कुरान मजीद में आता था नबी अब कोई और निकाह आप नहीं करेंगे, वलाउ आजमत का हुस्नुहुन्ना, चाहे उनका हुस्न जो है वो आपको अच्छा लगे, अब इजाजत नहीं है मजीद, बस फुल स्टॉप। जितने निकाह हो चुके हो चुके। तो ये दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर सवार रहो, दुनिया को अपने ऊपर सवार ना होने दो, बस बात सिर्फ ये। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इसीलिए सूरह कहफ का एक मरकजी मजमून है, पहले रुकू में बात आती है इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया पर जो कुछ है, ये स्काई स्क्रैपर्स बन गए हमारे जमाने में, और ये शानदार बिल्डिंग्स हैं, और ये कुछ है, हमने जीनत और ज़ेबाइश और आराइश बना दिया है ताकि आजमाएं। इन्हीं के हुस्न के शिकार हो जाते हो और इनके परिस्तार बनकर रह जाते हो। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। फिर भी अल्लाह ही के आशिक बने रहो, अल्लाह ही से मोहब्बत करो, तो कामयाब हो गए। दुनिया को बरतो। अगर दुनिया ये उरूस हजार दामाद जो है, अगर कहीं ये महबूबा बन गई तो गए, खत्म। अच्छा देखिए, इस सूरह हदीद में अब ये दुनिया की हकीकत को इस तरह बयान करके दो नतीजे जो इससे निकलते हैं उनको अलग अलग बयान कर दिया। एक नतीजा जो मैं बयान कर चुका, रहमानियत, तर्के दुनिया, उसकी नफी करते हुए फरमाया वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमह व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। असल मजमून ये था जिसके लिए तमहीद इतनी लंबी बांधी। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, उनकी औलाद में ही नबूवत और किताब रख दी। फिर उनके नक्शे कदम पर हमने उठाया ईसा इब्न मरियम को, उन्हें इंजील दी, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनके दिलों में रहमत और राफत के जज्बात पैदा कर, इंसानी हमदर्दी। हजरत ईसा का जो अपना मिजाज था, जाहिर बात है कि आपके हवारियीन और आप पर ईमान लाने वालों में उसी का एक अक्स पैदा होना था, लिहाजा वो एक खास कैफियत। लेकिन फरमाया एक शय को उन्होंने बिदअत के तौर पर ईजाद कर दिया, व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। रहबानियत की उन्होंने बिदअत ईजाद कर दी, ये उन्होंने की है, हमने ये उन पर फर्ज नहीं की। ये है वो मनफी नतीजा। गुरेज, खानकाहों में जाकर बैठ जाओ, मोनेस्टिसिज्म, तजर्रुद की जिंदगी गुजारो। नतीजा उसका क्या निकलता है कि बज़ाहिर राहिब और राहिबाएं रह रही हैं और रह रहे हैं, और अंदर जो हरामकारी के बाजार चल रहे हैं, और तहखानों के अंदर हरामी बच्चों की कब्रों की कब्रिस्तान बने। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर किताबें पढ़ लीजिए, खुद उन्होंने अपने सारे जो है बखिए उधेड़ कर खुद रख दिए। ये रहबानियत, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। अहादीस के हवाले से मैं आपके सामने पहले बयान कर चुका हूं। मैं बाद में थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमारे यहां भी ये रस्म क्यों आई और कैसे आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दर्जे में नहीं आई जिस दर्जे में कि क्रिश्चियनिटी में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसी दर्जे में अगर आई है तो क्यों आई है ये मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इसका मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर का दूसरा नतीजा क्या है? पहला नतीजा था गुरेज का, पसपाई का, फरार का, माशरे से निकल भागने का,
تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے، جو چاہے کرے۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استحصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر بعض و نصیحت سے ہم اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی انداز وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال۔ محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے۔ یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے۔ اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کرے، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کرے، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کرے۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ حکیم بن ہزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے ملازم راہ لائیں گے، یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو از خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو، یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت نہیں۔ اچھی طرح سن لیجیے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، ہے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ نتھنگ ڈوئنگ، they don't care for you۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں۔ پڑھ لو اور اس کے
قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دو، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا دو۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں، میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا رہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی بیٹی ہو، اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دے، عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اڑیا طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سر کو بھی کرو، کچلو ان کے سر۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لیے۔ وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل راہ اسرار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔